75 سال کا جشن، جو لوگ اس کے بارے میں آج بہت زور سے پبلسٹی کر رہے ہیں اور جو لوگ اس میں آگے بڑھ کر سارے ہندوستان کے اندر شہریوں کو آواز دے رہے ہیں کہ ہر گھر ترنگا، ان کی جو ہسٹری ہے یا اتہاس ہے، آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ لوگ آزادی کے وقت موجود نہیں تھے، آزادی کے وقت ان کی کوئی قربانی نہیں تھی۔ میں یاد دلانا چاہوں گا، آزادی صرف 75 سال سے نہیں، حضرت ٹیپو سلطان کے زمانے سے انگریزوں کے ساتھ لڑنا، جنگ کے میدان میں قربانی دینا، بہادر شاہ ظفر موٹنی کے شکار ہو کر رنگون کی جیل میں جب ان کو لے کر گئے تو ان کا جو آخری جو الفاظ تھے، بد نصیب ہے ظفر، کتنا بد نصیب ہے ظفر، تو گز زمین بھی نہیں دفن کے لیے کوہ یار میں بول کر۔ تو یہ سب میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری آبا و اجداد، ان کی قربانیاں کیا تھیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جب بھگت سنگھ کو عدالت میں لایا گیا، عدالت میں ان کی سنوائی ہوئی تھی، تو اس وقت ایک جج سر سید رحمان خان، برٹش کے زمانے میں، جب ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا کہ ان کو لائف سزائے موت دینی ہے، تو انہوں نے اس کو پروٹیسٹ کر کے جج کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ یہ بھی ایک ہسٹری ہے۔ اس طریقے سے آپ اشفاق صاحب، رام کرشنا بسمل، ان لوگوں کو بھی یاد کر سکتے ہیں۔ اور یہ جدوجہد شروع ہوئی، مجاہد، ایک مومنٹ چلا، مجاہد مومنٹ، وہ سید احمد صاحب دہلوی نے شروع کی تھی۔ ایک اور مومنٹ چلا، دارالحرب میں ایک اور، اے الہی مجھے بھی دے عبادت کی نصیب، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے یہ مجھے عبادت جیسا سمجھتا ہوں میں، اس میں مجھے وہ نصیب عطا کر بول کر اللہ سے دعا بھی پورے علماء اکرام کو ساتھ میں لے کر ایک مومنٹ چلایا تھا، دارالحرب، برٹش کے خلاف۔ پھر ایک چلا ریشمی رومال، بہت بڑی تحریک، علماء اکرام وغیرہ اس میں شامل تھے، ہزاروں علماء اکرام نے اپنی زندگی قربانی دی۔ کوئٹ انڈیا موومنٹ بھی، مطلب وہ کوئٹ انڈیا موومنٹ 1942 کا، اس وقت آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے صدر مولانا ابوالکلام آزاد تھے، انہی کی لیڈرشپ میں کوئٹ انڈیا موومنٹ چالو ہوا۔ مجھے یہ بڑے فخر کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے اگر کوئی بھی ہسٹری کے اندر 3 وقت صدر بنے ہیں تو وہ صرف مولانا ابوالکلام آزاد صاحب بنے ہیں۔ اس لیے میں یہ چیزوں کو دہرا رہا ہوں کہ میں آواز دینا چاہتا ہوں اور میں سمجھانا چاہتا ہوں، کہ سنانا چاہتا ہوں کہ ہماری ایک تاریخ ہے۔ ہم لوگوں نے آزادی کے لیے، ہمارے آبا اجداد بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، مگر میں آج افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گا، میں ایک ساؤتھ انڈیا کے اندر ماپلا موومنٹ کیرلا میں بہت بڑا مشہور موومنٹ تھا، مگر آج میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی لوگ آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں، خون بہایا ہے، آج ان کے روح آج لوگ روتے ہوں گے، کیونکہ آج ہم مسلمان، خاص کر مائنارٹیز کے، اقلیت کے لوگ
ہمارے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ اتنا برا طریقے کا سلوک ہو رہا ہے، اس کے باوجود ہم کوئی آواز نہیں اٹھا رہے ہیں۔ ہم گھروں میں بیٹھ کر کچھ مضمون لکھ دینے سے مطلب ہماری آواز سنائی نہیں دے گی، ہم گھروں میں بیٹھ کر پریس کانفرنس ایڈریس کرنے سے کوئی ہماری آواز سنائی نہیں دے گی۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہمارے اوپر جو آج کس طریقے کے سازشیں ہو رہی ہیں اور کس طریقے سے ہم لوگوں کو دبایا جا رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کے اندر ہمارا جو مطلب جوش ہے یا ہماری جو احساس کمتری کے اندر ہم آ چکے ہیں۔ میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے دستور کو پڑھیے، میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے دستور کے اندر ہمارے لیے جو تحفظ ہیں اس کو جان کر آگے آئیں۔ ہمارے ساتھ انصاف ہونا وہ ہمارا حق ہے، اس کے بارے میں آپ سوچیں۔ بڑی افسوس کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ اب ہمارے دستور کے بارے میں ہم لوگوں کو علم نہیں ہے، دستور کے اندر ہم لوگوں کو جو تحفظات دیے گئے ہیں اس کے بارے میں ہماری جانکاری نہیں ہے۔ آج کس وجہ سے یہ دستور بدلنا چاہتے ہیں؟ وجہ کیا ہے دستور بدلنے کی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں جو حکومت میں ہیں؟ یہ صرف اس لیے کہ خاص کر اقلیتوں کے لیے دستور کے اندر تحفظ ہے، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اقلیتوں کو سیکنڈری سٹیزن بنانا چاہیں گے تو دستور میں ترمیم لانی پڑے گی۔ جب تک دستور میں ترمیم نہیں لائیں گے تب تک ہندوستان میں اقلیتوں کو سیکنڈ سٹیزن بنا نہیں پائیں گے۔ دستور حکومت یا پارلیمنٹ بدل نہیں سکتی۔ اگر پارلیمنٹ بھی چاہے یا اگر جو حکومت میں آج لوگ ہیں وہ بھی چاہیں تو دستور کو بدل نہیں جا سکتا۔ میں اپیل کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں سوچیں، سمجھیں، آگے بڑھیں، اور دستور کے بارے میں ہر فرد کو چاہیے کہ دستور کو پڑھیں اور سمجھیں ہمارا حق کیا ہے، اور ہم اس حق کے لیے آگے آئیں اور میدان میں اتریں۔ بہت زیادتی ہم لوگوں نے دیکھی ہے اور بہت ساری زیادتی صبر کے ساتھ ہم نے فیس کیا ہے۔ ابھی وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگ میدان میں اترنا ہوگا۔ وقت آ گیا ہے کہ جب اس دیش کے اندر 1%، 2% سکھ لوگ اور جاٹ لوگ پوری ہندوستان کو ہلا کے رکھ سکتے ہیں، تو ہماری 20 کروڑ کی آبادی والے ہم حکومت کی توجہ ہمارے طرف لانے کے لیے انشاءاللہ بالکل ہو سکتا ہے، مگر ہم لوگوں کو اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ ایک ہو کر اس جنگ کو لڑنا ہوگا۔ میں آج اپیل کرتا ہوں کہ بھائی ہم لوگ تیار ہیں، ہم آگے چلیں گے، آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ کھڑنا ہوگا، ہمارے ساتھ آپ لوگوں کو آنا ہوگا۔ یہ جنگ صرف گھروں میں بیٹھ کر لڑی نہیں جا سکتی، یہ باہر نکلنا ہوگا۔ جب تک ہم اس کے بارے میں سوچیں گے نہیں، جب تک ہم بیٹھ کر ایک ترتیب نہیں بنائیں گے، ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوتے رہیں گے۔ آج ہندوستان کے اندر اتنی حکومت کے اندر 20 کروڑ کی ایک پاپولیشن ہونے کے باوجود ہمارا کوئی مرکز کے اندر ایک ریپرزنٹیشن نہیں ہے۔ کرناٹک کے اندر 6.5 کروڑ کی آبادی، تقریباً 1 کروڑ کی آبادی ہونے کے باوجود ہمارا کوئی ریپرزنٹیشن کیبنٹ کے اندر نہیں ہے۔ یہ کب تک ہم سہتے رہیں گے؟ کبھی ماب لیچنگ کے نام پر، کبھی تربل طلاق کے نام پر، کبھی حلال کے نام پر، کبھی حجاب کے نام پر، ہر دن ہمارے ساتھ ناانصافی ہوتی رہی ہے۔ اب کب تک سہتے رہیں گے؟ ایک وزیر اعلیٰ، وہ وزیر اعلیٰ کرناٹک کے 6.5 کروڑ لوگوں کا وزیر اعلیٰ ہے۔ ایک ہی جگہ، ایک ہی شہر میں، ایک ہی جا کر وہاں پر ایک آدمی کو ملتا ہے اور اس کو 25 لاکھ روپیہ معاوضہ دیتا ہے، اور دوسری طرف مطلب ایک اقلیت کا بندہ اس کے گھر پر بھی نہیں جاتا اور اس کو معاوضہ بھی نہیں دیتا۔ گدگ ڈسٹرکٹ کے اندر ایک نوجوان کو مارا گیا، لوگ پکڑے گئے، مگر آج تک اس کو معاوضہ نہیں ملا۔ شیموگا کے اندر جب فساد ہوتا ہے، لوگوں کے دکانیں لوٹی جاتی ہیں، گھر جلائے جاتے ہیں، وہیکل جلائے جاتے ہیں، تو وہاں پر 107 کیس ڈال کر ان لوگوں کو بھیج دیا جاتا ہے۔ وہی اگر ڈی جے ہلی ہو یا کے جے ہلی ہو یا ہبلی ہو،
وہاں پر آپ لوگ UAPA ڈالتے ہو. یہ ناانصافی کب تک برداشت کرتے رہیں گے؟ اس کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی. اس کے خلاف ہم لوگوں کو ایک ہو کر میدانوں میں اترنا ہوگا. میں اس لیے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارا حق بنتا ہے کہ 15 اگست کو بڑے پیمانے کے ساتھ ہم اس جشن کو منائیں. میں مشکور ہوں اور شکر گزار ہوں امیر شریعت مولانا صغیر احمد صاحب کا. انہوں نے اپیل کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم سب مل کر مساجد کے سامنے، مدرسوں میں، اسکولوں میں، محلوں میں جشن منائیں گے. ہم جیسا پہلے مناتے آ رہے ہیں اس سے زیادہ اس بار ہم جشن منائیں گے. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ بھائی آپ لوگ، انہوں نے بڑے صاف الفاظ میں نہ صرف تحریر کے ذریعے سے بھیجا ہے، اس کے ساتھ ساتھ میڈیا سے بھی مخاطب ہو کر، یہ میڈیا کے اندر بھی ان کا ایک کلپ آیا ہوا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے دانشور لوگ، بہت سارے ہمارے سیاسی قائدین بھی اپیل کی ہے کہ بھائی اس کو بہت بڑے پیمانے میں منایا جائے. میں بھی اپیل کرتا ہوں کہ ہر گھر، ہر محلے کے اندر، ہر مساجد کے سامنے وہاں کے غیر مسلم لوگوں کو بھی بلا کر ترنگا لہرایا جائے اور بڑے ادب کے ساتھ ہم ہمارے آبا و اجداد کی قربانیوں کے بارے میں یاد کریں اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے کی کوشش کریں.